بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات کی آیت 38 سے ہو رہا ہے، 77/38۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حق و باطل کی کشمکش کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، وہ مسلسل متواتر مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں پہنچا، اور اس میں بھی یہ پھر آہستہ آہستہ حضور کی اس زندگی کے آخری دور میں اس مرحلے میں، اس منزل میں آ پہنچا جسے قرآن نے اس آیت میں یہ کہا ہے، ھذا یوم الفصل، ڈسائسو مومنٹ، فیصلہ کن مرحلہ۔ اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ فیصلہ کن مرحلہ۔ جنگ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، اس کے بھی یہی معنی ہیں، چھٹ کے الگ الگ ہو جانے والی بات۔ اس اعتبار سے کہ یہ کشمکش کا فیصلہ کن مرحلہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد یہ کشمکش باقی وہاں نہیں رہی تھی، لیکن یہ فرقان یا فصل قرآن نے اس مفہوم میں بھی استعمال کیے ہیں یہ الفاظ کہ انسانوں میں بھی امتیاز ہو جائے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے انسانوں میں امتیاز ہونا جو ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں یہ کہا گیا ہے 36/59، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، شریف انسانوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، حیوانات میں یہ پہچاننا مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ بکری ہے، یہ بھیڑیا ہے، اس لیے کوئی بکری دھوکہ نہیں کھا سکتی بھیڑیے سے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سامان ایسا نہ ہو تو وہ قابو آ جائے، لیکن وہ یہ سمجھ کے دھوکہ نہیں کھا سکتی کہ یہ بھیڑیا نہیں، یہ ہرن ہے۔ ہر حیوان کا امتیازی نشان مستقل ہوتا ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس لیے حیوان دھوکے میں نہیں آتا ہے ایک دوسرے کے۔ انسان کے لیے دشواری یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے شکل صورت پیکر کے اعتبار سے، ویسے یہ جزیات میں فرق ہو تو اور بات ہے، لیکن ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے۔ ان میں انسان اور انسان میں بھیڑیے اور بکری کا فرق نہیں ہوتا، اور یہ وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری کشمکشیں اس دھوکے کا ہی نتیجہ ہوتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، عام اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں بڑے کامیاب، آپ سمجھ لیجئے کہ کامیاب۔ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یار تم ہمیشہ خوش باش رہتے ہو، ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ کہنے لگا بات صاف سی ہے، کوئی شخص جو ہمارے سامنے نیا آتا ہے، ہمارے قریب آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا فریبکار ہے، اور اس سے ہم اس کے آگے چلتے ہیں۔ وہ فریبکار نکلتا ہے تو ہمیں افسوس کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے، اچھا نکل آتا ہے تو اس سے خوشی ہو جاتی۔ تمہارے قریب جو شخص آتا ہے تم سمجھتے ہو کہ بڑا یہ شریف النفس ہے، بڑا قابل اعتماد ہے، وہ ایسا نکلتا نہیں، تم روتے رہتے ہو۔
یہ جو چیز ہے کہ انسان کو اس کے حلیے سے پہچانا نہیں جا سکتا، اور ہماری تو پھر ساری شاعری اسی کے اوپر ہے۔ کیا کہتا ہے وہ، زلف آوارہ گریباں چاک او مست شباب، تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں۔ وہ تو ایک مصرے میں کہہ گیا کہ فریب کس تو اول خوردہ بودم یاد نہیں آیا۔ یہ ہے چیز وہ فریب خوری جو انسان کے اصل ہے۔ یہ جو معاشرہ ہمارے ہاں کا غیر قرآنی معاشرے ہیں، ان میں انسان اور انسان کے اندر آپ تمیز نہیں کر سکتے، اور دھوکہ دینے والے تو ایسا میک اپ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ کو اس سے۔ آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ کیسا جنت بدوش ہوگا کہ جس میں دور سے انسان کو پہچان لیا جائے کہ یہ کیسا ہے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آپ جنتی معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ اے فریب کارو، اے مجرموں، الگ ہو جاؤ، چھٹ کے الگ ہو گو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن کہتا ہے کہ اس میں تو پھر مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، سب چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اطمینان بخش یہ معاشرہ ہوگا کہ جس میں انسان کی یوں پہچان ہو جائے۔ یہ جو قرآن نے فرقان اور یوم الفصل اور وامتاز الامتیازی چیزیں یہ بتائی ہیں، بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن کیا بتائیں۔ اور ہم تو اب قرآن کی یہ آیات دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس جنت کی تو جھلک بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جہاں دور سے پتہ چل جائے ماتھے سے کہ یہ مجرم ہے یا یہ شریف انسان ہے۔ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے صاحب، اور جہنم ہوتا ہی دھوکہ ہے صاحب۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اس سے پہلے بھی جنہوں نے کشمکش کی، فریب دیا، تم بھی جو کٹھے ہو، سب کو الگ کر دیا، الگ کر کے الگ کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سب سے بڑی کشمکش منافقین کی وجہ سے تھی۔ وہ جو معاشرے کے اندر ملے جلے رہتے تھے، پہلے پہچانے نہیں جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بھی وہ تو تبدیلی نہیں اس میں کرتا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین سے کہہ دیا کہ ہم نہیں نام لے کے بتائیں گے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے، تمہیں ان کی علامات سے خود پہچاننا ہوگا۔ انہیں بھی نہیں بتایا خدا نے۔ بتا دیا کہ یہ ابدی طور پہ یہ بات نہیں رہے گی، اسی معاشرے کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ منافقوں سے تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے گا، یا تو وہ مخلص مومن ہو گئے یا ان کو الگ کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ امت جو پھر اس کے بعد ان سے عبارت ہو گئی جن سے دھوکہ کھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوم الفصل تھے، یہ یوم الفرقان تھا، یہ امتیازی نشان تھا، ماتھے سے پہچانے جانے والی بات تھی۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر وہی بات آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس دنیا کی کشمکش کے ہیں، قیامت میں جو کچھ ہوگا وہاں جا کے دیکھا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان تو ہے، اسے ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے سمجھ کے ہم کر کیا لیں گے۔ وہاں کی بات جو ہوگی وہ تو ایک اٹل ہوگی، وہاں تو جا کر نہ توبہ ہوگی، نہ اعمال کی گنجائش ہوگی، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکے گی، جو وزن ہوگا اس کے مطابق پرچی مل جائے گی صاحب۔ یہ تو اسی دنیا میں ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ بتا دی جائیں تو اصلاح کر لی جائے، کوئی ازالہ کی صورت پیدا کر لی جائے، کوئی تدبیر پیدا کر لی جائے۔ اب یہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ جب آج یہ اکٹھا کر دیا ہم نے تم سب کو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، کوئی بات اگر سازش کی ہے تمہارے پاس، خفیہ تدبیریں جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے، اگر کوئی اور باقی ہے تو کر دیکھو وہ بھی۔ تو یہی کی بات ہے نا، یہ تو
وہ قیامت میں ان سے یہ کہنا کہ کوئی تدبیر باقی ہے تمہارے پاس تو وہ کر دے کو، تو وہ تو بات ہی نہیں ہے، وہاں کیا تدبیریں اور وہاں کیا کریں گے۔ عزیزان من، ہم آخری مراحل میں آ رہے ہیں قرآن کریم کے، پتہ نہیں زندگی کا، پھر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں اس دنیا کی کشمکش کے متعلق ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہ جو تم تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں صاحب ہماری اس قسم کی روش کا نتیجہ تباہی کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، اس کو جھٹلایا کرتے تھے، آج دیکھ لیا تم نے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، آج تباہی سامنے آ گئی نا تمہارے۔ اور اس کے مقابل میں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، دوسرا گروہ متقین کا ہے، بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی، مفہوم اس کا ہے زندگی کے ہر خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ اور بچ کر چلنے والے، اور محفوظ طریق تو وہی ہے جو صراط مستقیم قرآن نے بتایا ہے، انہیں وہ متقین کہتا ہے، یہی مومنین ہیں، یہی متقین ہیں، اصطلاحات مختلف اس کی ہیں۔ یہ متقین جو ہیں اب وہ آئے جنت کی طرف، وہی تشبیہات قرآن نے جو کہا ہے کہ تمثیلی انداز سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو جنت یہاں ملی تھی ان لوگوں کو، اس میں تو یہ چیزیں محسوس طور پر سامنے آئی تھیں۔ عربوں کے لیے سایہ اور شیریں اور ٹھنڈے پانی کا چشمے، اس سے بڑی جنت ہی کوئی نہیں۔ جنت کے معنی باغ تھے، باغ جن کے نیچے پانی کی ناریاں بہہ رہی ہوں، گھنے سائے، شیریں پھل جھکے ہوئے ہر ایک کی دسترس میں، یہ چیز تھی جو جنت، یہ ملی ان لوگوں کو، جن کے ہاں آج بھی جا کے آپ دیکھیے مکہ معظمہ اور اس کے گرد ایک درخت نظر نہیں آئے گا، گھاس کی پتی نظر نہیں آئے گی، وادی غیر ذی زرع پہلے دن سے جو تھی آج بھی وہی کچھ ہے وہاں۔ انہیں پھر ایسی زمینیں ملی کہ پوچھئے نہیں پھر کہ ان کی خوشگواریوں کی کیا کیفیت تھی۔ ظلال وعیون، میں پھر عرض کر دوں اس میں کہ یہ معاشرہ اگر متقین کا ہو جائے تو یہی دنیا، یہی ارض جنت بن سکتی ہے۔ آپ سوچئے ایک معاشرہ جس میں کسی اجنبی سے آپ ملیں تو آپ اس سے کہیں کہ السلام علیکم، میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں، اور یہ منافقت سے نہ ہو، یقینی طور پر اسے معلوم ہو، وہ اعتماد کرے اس کے اوپر، قابل اعتماد ہو، جاننے والا ہی نہیں، ہر اجنبی سے بھی یہ کہا جائے اور وہ اس کے ریسپروسٹی مقابل سے وہ کہے وعلیکم السلام، میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں۔ دو ملنے والے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی کا خواہاں ہوں۔ کیفیت آپس میں رابطے کی یہ کہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ خود تنگی ترشی میں گزارا کر لے گا، اس کی ضرورت کو مقدم سمجھے گا۔ قرآن میں جنتیوں کے متعلق خصوصیت یہ کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو وہ دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، میں یہ تو معاشرے کا ذکر کر رہا ہوں، کبھی خوش قسمتی سے کوئی ایک انسان ایسا مل جائے زندگی میں رفاقت کے لیے جس میں یہ خصوصیات ہو، اور دونوں میں جنت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جتنی مومنین کی خصوصیات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ معاشرہ ہو ان لوگوں پر مشتمل جن میں وہ خصوصیات ہوں تو وہ جنت نہیں بن جائے گا۔ وہ جنت، اور پھر قرآن نے تو مختلف مقامات میں یہ کچھ بھی بتا دیا ہے، جنت عرضها السماوات والارض 3/132،
جنت جو آسمانوں سماوات کا ترجمہ بلندیاں کہہ لیجیے، تو عرض تو یہی زمین ہے نا. جنت کے یہ زمین اور یہ سماوی جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے احاطے کے اندر ہیں. تو جنت کو لے لیجیے، عرض کو لے لیجیے نا آپ. عرض میں جنت بننے کے متعلق تو قرآن کہتا ہے، جب اس کی وسعت کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عرض بھی ہے، تو یہاں جنت بنے گی. ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ ہے، متقین کا ذکر ہے نا. یہ ہے 50/31 50 اور 31. بڑی عجیب آیت ہے. بلکہ 2-3 آیتیں مسلسل آتی ہیں. جنت کے متعلق ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. متقین کا معاشرہ ہوگا تو جنت کو ہم کھینچ کے لے آئیں گے ان کے پاس، اس میں اور ان میں جنت میں دوری کوئی نہیں رہے گی. اگر یہ معاشرہ جنتی نہیں بن جائے گا اور ان کی وجہ سے یہ ارض جنت نہیں بنے گی، تو یہ پھر کیا معنی ہے اس کے؟ قریب تر کر دی جائے گی جنت، اس میں بعید بعد رہے گا نہیں. تو وہ تصور جو تھا کہ قیامت میں مرنے کے بعد ہی جا کے وہ ملے گی، تو اس بعد کا کہنا کیا صاحب؟ یہاں تو کسی کو ملے گا ہی نہیں. زاہد نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور. بعید بعد نہیں ہے، غیر بعید. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. ہاذا ما توعدون. وہ ہاذا کہہ کے تو یوں بتا رہا ہے. اب ہمارے ہاں کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، یہ سارا کچھ ہوگا کہ یہ وہاں کہے گا اللہ میاں ان سے. یہاں نہیں کچھ کہہ رہا ہے، یہاں قریب نہیں آئے گی وہ جنت. ٹھیک ہے، سچے ہیں ہم لوگ بھی. اہل جہنم کو یہ کس طرح احساس دلا دیا جائے کہ جنت تمہارے قریب آ سکے گی. باقی دنیا کو چھوڑ دیجئے کہ ان کے کیا یور. ہم جو ان لوگ چیزوں کو پڑھنے والے دیکھنے والے ہیں، 1000 برس سے جہنم کی زندگی کے اندر مسلسل چلے آ رہے ہیں. اور اس طرح سے جو قرآن نے کہا ہے کہ ما ہم بخارجین من النار، نکل نہیں سکیں گے. قرآن میں ہے کہ جب کبھی کوئی کوشش بھی کرے گا کہ اس میں سے نکل جائے، دھکا دے کے وہیں ڈال دیا جائے گا اس کو. نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی اس جہنم سے. دھکا دے کے وہیں. جو قوم 1000 برس سے اس طرح جہنم میں آیا، وہ یہاں کی زندگی کی جنت کے متعلق کیا سمجھے اور کیا اعتبار کر لے. ساتھ متقین کا ہی لفظ ہے کہ جنت کو ان متقین کے معاشرے کے قریب لایا جائے گا اور بعد نہیں رہے گا، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا. سب سے بڑی خصوصیت کیا بتائی؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ پھل جنہیں وہ پسند کریں گے. کلو واشربو ہنیم، کھاؤ پیو نہایت خوشی سے. بظاہر تو یہ بات عزیزان من اتنی ہے کہ مختلف قسم کے پھل ان میں سے جو پسند کرو کھا لو، لیکن یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. خدا کی ساری مخلوق میں انسان کو ایک شرف حاصل ہے، اور وہ ہے اختیار و ارادہ کی آزادی.
اب آپ کی نگاہ ادھر جا سکے گی جب میں کہوں گا کہ چوائس، یہ مما یشتہون میں آ گئی نا بات چوائس کی. چوائس ہی تو آزادی کا نام ہے، انتخاب ہی کا تو آزادی کا نام ہے. آپ کے اختیار کا استعمال جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسی کو تو آزادی کہا جاتا ہے. یہی شرف انسانیت ہے. تو قرآن جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ لاتا ہے در حقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہم نے تمہیں اختیار و ارادے کی قوت عطا کی تھی، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پورا معاشرہ وہ ہوگا، پوری آزادی حاصل ہوگی تمہیں. کس قسم کی آزادی؟ یہ چیزیں کئی دفعہ آ چکی ہیں. 41/30 41/30 ہاں بات تو لمبی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، بشارت دیتے ہیں ان کو آ کے اس جنت کی. وہ جنت میں کیا چیز؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. یہ دیکھیے جنت کی بشارت دیتے ہیں اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر. دنیا کی زندگی میں جو بشارت دی جا رہی ہے جنت کی، اس میں ہوگا کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس میں جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. یہ ہے شرف انسانیت کی آزادی کا. کسے آزادی کہتے ہیں؟ جو چاہو گے وہ ہوگا. کیا بات ہے! جو مانگو گے وہ ملے گا. تو جہاں یہ چیزیں آئیں قرآن کے اندر، جو چیزیں کہا جائے کہ جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے، تو یہ نہیں ہے کہ چند مختلف قسم کے پھل رکھے ہوں گے، ان میں سے جو تم چاہو گے وہ لے لو، بلکہ یہ کہ وہ جو تمہیں اختیار و ارادے کی خدا نے صلاحیت یا تمہیں آزادی دی تھی، اس معاشرے میں وہ پوری برقرار رہے گی. اس کے مقابلے میں وہ جہنم ہے. یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو پسند ہو. اگر اس کو صرف کھاؤ پیو تک ہی رہو سمجھانے کے لیے، جہنم میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزادی کا سوال ہی نہیں ہے، چوائس ہی نہیں اس کے اندر. 2 پاسبلٹیز ہی نہیں ہے، 2 ممکنات نہیں ہیں. آگ میں 2 ممکنات کیا؟ اور پھر جہنم کا داروغہ مالک کہلاتا ہے، ماسٹر، باقی تو سلیبز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو کچھ ملتا بھی ہے طعاماً ذا غصۃ، آنے کے لیے وہ جو حلق میں اٹک جائے، جا کر نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے، دیا جائے گا. تو سوال نہیں کہ وہ کوئی چوائس ہو، وہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہوگی. کہا جائے گا ذق، ایسے جیسے ادھر ادھر سے پکڑ کے ٹھوس رہے ہوں اس کے. ذق انک انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا معزز باکرامت بنا پھرتا تھا وہاں، کھانے کھا بنے ہوا، کھا اس کو. ذق دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے یہاں جو سلب ہوئی ہے. سوال یہ نہیں کہ وہ کھانا کس قسم کا ہے. اپنی آزادی سے وہی دال روٹی یہاں ملے جو جیل میں ملتی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. دال روٹی تو شاید وہی ہوتی ہے. یہ ہے جہنم اور جنت کی بنیادی خصوصیت. جنت جس میں وہ چوائس قائم رہے، جس میں اختیار و ارادہ انسان کا جو ہے وہ باقی رہے.
جہنم جس میں یہ چیز سلب کر لی جائے. وہاں تو یہ چیز تھا نا جو چاہو وہ ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اور جہنم کے متعلق بھی جو یہ کہا کسی نے کہ بے نیازی کے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدأ فیض سے بس اتنا گلہ ہے مجھ کو. کیا گلہ ہے مجھ کو؟ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. یہ ہے جہنم، یہ ہے محکومیت کی زندگی. کہنے کو تو بہت کچھ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں جنت اور جہنم میں. بات سامنے آ گئی. 2-3 شعر صحیح اقبال کے. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، خالدین فیہا ما، ابدی زندگی. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اور ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. آزاد کی پہچان کیا ہے؟ چوائس، اختیار و ارادہ. ایک اور نظم بات آ گئی ہے سامنے، یہ ہے ارمغان حجاز میں. تو وہاں تو ارمغان حجاز کے آخر میں 3-4 نظمیں اکٹھی محکوم کے متعلق. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محکوم کی لاش کو قبر میں جب اتارا گیا کہ اس قبر نے یہ کہا کہ اے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. قبر کہہ رہی ہے مردے کی لاش، محکوم کی لاش سے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. پتہ نہیں مجھے چلا تھا کہ یہ میری مٹی میں سے یہ آگ کیسے نکلنے لگ گئی. پتہ چلا کہ تو بندہ محکوم تھا جو یہاں دفن کیا جا رہا. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر. تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک. کیا بات ہے، اس شخص کی کیا کہا جاتا ہے. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. اے سرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. یہ جہنم ہے، چوائس نہیں، ما یشتہون نہیں ہے. جو کہا جائے گا کرنا ہوگا، جو دیا جائے گا کھانا ہوگا. یہ ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ کہا ہے نا کہ جنت کے اندر یہ خصوصیت ہوگی. عزیزان مان، اس کے معنی یہ بنیادی خصوصیت انسان کی ہے، ما یشتہون کی. اور آگے بڑھی نہیں تھا، نہیں تھا جو کچھ جنت میں دیا جا رہا ہے. اس کی ذرا تفصیلات پڑھیے. 50/35 50/35. لہم ما یشاؤون فیہا، ما یشاؤون فیہا. یہ یشاؤون کا لفظ قرآن میں خدا کے لیے آتا ہے، مشیت جسے کہتے ہیں، یفعل ما یشاء. یہاں یہ ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو ان کی مشیت ہوگی اس کے مطابق ان کو. تو یہ تو یعنی اس سے آگے تو تصور ہی نہیں ہمارا جا سکتا نا کہ جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، جو تمہاری مشیت میں ہوگا وہ کچھ ہوگا.
اور آگے کیا کہا؟ والدینا مزید، ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے ان کے لیے، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، کیا بات کر دی! دیتے ہیں بعد ظرف قضا خار دیکھ کر۔ ہماری یہ جو زندگی ہے طبعی زندگی، اس طبعی زندگی میں ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات محدود ہوتی ہیں، اسی سطح پہ ہوتی ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو جا تم، تو ہمارا مانگنا انہی حدود کے اندر ہوگا نا جو طبعی زندگی کی حدود ہیں، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا تم جو چاہو گے، تم جو مانگو گے وہ ہوگا، وہ بہرحال تمہارے اس محدود پیمانے کے اوپر ہوگا، اور ہم تمہیں اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ بچے سے کہیے آپ کے بیٹا جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو، تو اس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ چھوٹا سا گگو گھوڑا نہیں لے گا، کوئی ہوائی جہاز کا کھلونا لے لے گا۔ وہ اس کے ذہن کی سطح، اس کی مانگ، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی آرزو اس دائرے سے آگے جا نہیں سکتی۔ تم اسے کہتے ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے اس وقت تم کھلونے کا موٹر لے دو، ہم تمہیں سچ مچ کا موٹر دے دیں گے، اس کے ذہن میں ابھی نہیں آ سکے۔ کیا بات ہے قرآن کی! جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور ملے گا، اس سے زیادہ بھی ہوگا، اور وہ زیادہ کیا ہوگا؟ 9/72 ایک ایک آیت ہی میں لے آتا ہوں، 20 آیت ہیں انہی مضامین کی قرآن کے اندر۔ تفصیل سے آپ دیکھنا ہو تو تبویب القرآن میں دیکھ لیجئے، جہاں میں نے تمام آیات کٹھی کی ہوئی ہیں۔ یہاں جو چیز کہی گئی ہے بڑی عجیب، وعد یہ ہے جی 9/72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہ تو جنت کی بات ہو گئی کہ یہ ملے گا، وہاں بھی یہ کچھ تھا، اور آگے جو تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس، وہ کیا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب یہاں ہمارے ہاں کہیں دیکھیے ترجمہ ہو جائے گا، خدا کی خوشنودی جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ خدا خوش بھی ہوتا ہے، خدا ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش ہو جانا، ناراض ہو جانا تو انسانوں کے جذبات ہیں۔ خدا خدا کی خوشنودی رضوان کے معنی اور ہوتے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو اس زندگی اور اس سے متعلقات اور لزومات ہیں، اس سے آگے بڑی چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا۔ رضوان کے معنی ہم آہنگی ہوتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جانا، بحد بشریت کی حد کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے چلے جانا۔ اب اس سے پھر انسان کی خودی وہ زندگی جو آگے چلنی ہے وہ کس طرح جنت بدامہ بن جاتی ہے، ہم کیا سمجھیں اس کو؟ رضوان من اللہ، صفات خداوندی سے ہم تو وہ اس سے بھی وہ یہاں لفظ وہ اکبر آیا ہے، وہاں صرف مزید تھا۔ یہ تمام چیزیں جنت کی زندگی کی قرآن نے بتا دی سر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو بھی تو کچھ احکام خداوندی ماننے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ان کا پابند ہوتا ہے، تو جب وہ پابند ہو گیا تو پھر تو وہ آزادی نہ رہی، تو گویا آزادی سے ہمارا مفہوم تھا جسے مادر پدر آزادی ہوتی، جسے یہ پابندی کہتے ہیں، اس کا سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ یہ پابندی کیا ہے؟ یہ پابندی کسی کی عائد کردہ نہیں ہے۔ پابندی اور پابندی میں فرق ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ آپ اپنی صحت کے لیے یہ قاعدہ بنا لیں کہ میں صبح اٹھ کے 3 میل سیر کیا کروں گا، پابندی ہے وقت کے ساتھ، اور ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں۔ پابندی تو آپ کے اوپر یہ ہے
آپ کی آزادی کو اس نے سلب نہیں کیا، آپ نے تو خود یہ پابندی اپنے اوپر عائد کی ہے۔ جو خود عائد کردہ پابندی ہو وہ پابندی نہیں کہلاتی، وہ تو آزادی کا مظہر ہوتی ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، اس پابندی کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ بیمار ہے، وہ علاج کا سوچتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے اختیار و ارادے سے طے کرتا ہے کہ ایلوپیتھک علاج کراؤں گا، طے کر لیا، پابندی عائد کر لی، باقی ایلیمینیٹ کر دیے طریقے، فلاں ڈاکٹر جو ہیں اس کا علاج کراؤں گا۔ اب ان ڈاکٹر کی دوائیاں، ہدایات، ڈائریکشنز ساری کی ساری اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں اس کو محکوم نہیں بنا رہی کسی کی، یہ تو اپنے چوائس کی پابندی ہے۔ قرآن میں جو پابندیاں ہیں، پہلی پابندی آپ کے نزدیک یہ ہے نا کہ وہ ایمان لائے، کفر کو چھوڑے۔ اس ایمان کے متعلق کیا ہے؟ 18/29 حوالے لکھتے جائیے، بڑے اہم ہیں یہ آیت تو بار بار آئے گی۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، الحق تمہارے رب کی طرف سے یہ آ گیا۔ پھر فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے، جسے جی چاہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ تو پہلی چیز جسے آپ ایمان کہتے ہیں وہ شاء کے ساتھ ہے، انسان کی مشیت پہ منحصر، خدا کی مشیت پہ نہیں کہ جسے ہم چاہیں مومن بنا دیں، جسے چاہیں ہم کافر بنا دیں۔ وہ تو قرآن نے 20 مرتبہ کہا ہے کہ اگر انسان کو اس طرح سے مجبور پیدا کرنا ہوتا جیسے کائنات کی باقی مخلوق ہے، اسی طرح سے ہم اس کو بھی پیدا کر دیتے۔ ہم نے اس کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا۔ من شاء، ہم نے صرف حق بھیجا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کو کیسے برقرار رکھ رہا ہے۔ یہ تو ہے ایمان لانا جسے آپ کہتے ہیں، پہلی بنیادی چیز، اور اس کے بعد پوری زندگی جو ہے اس میں یہ عزیزان من مذہب کی کسی دنیا کے کسی مذہب کے پلیٹ فارم سے دیکھیے، یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ پوری زندگی میں انسان کے متعلق ہے کہ اعملوا ما شئتم، ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی مشیت چلاتے ہیں، تمہاری دنیا میں ہم دخل نہیں دیتے۔ ما شئتم، اپنی دنیا میں تم جو تمہاری مشیت ہو اس کے مطابق کرو، جو تم چاہو اس کو کرو، ہم نہیں دخل دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار قرآن میں ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، مجھے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو۔ ما شئتم اعملوا ما شئتم، وہی بنیادی چیز ہے جس پہ میں آج زور دے رہا ہوں، اس ہدف پہ۔ انسان کی آزادی کو برقرار رکھنا یہ ہے قرآن کا مقصود و مطلوب، اسی کا نام جنت کی زندگی ہے۔ اس پہ کسی انسان کی طرف سے پابندی عائد کر دینا یہ جہنم ہے، یہ محکومیت ہے، یہ ذلت انسانیت ہے۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، وہ قانون کا ضابطہ لیے ہوئے ہو یا انتظامیہ کے اقتدارات اس کو حاصل ہو، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ کسی انسان کو حکومت ہے ہی نہیں قرآن کی، دوسرے انسان کی آزادی کو سلب کر لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جسے آپ نے ایمان کہا ہے وہ ما شاء ہے، پھر جو کام کرنا ہے اعملوا ما شئتم ہے۔ اب خدا کے احکام کی اطاعت یہ چیزیں بھی تو قرآن میں ہیں، اس کے اندر جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، وہ محکومیت اور مجبوری نہیں ہے، تم نے خود اس کو اپنا ڈاکٹر چوز کیا، خود تم نے اپنی
اپنے چوائس سے اس کی دوائیوں کو اپنے لیے بہتر سمجھا، اس کی ہدایات جو ہے اس میں عمل کرتے ہو. عربی زبان میں قرآن کریم نے اس کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، اور طاعہ کے معنی ہوتی ہیں وہ پکی ہوئی کھجور جو اب خود اوپر سے نیچے گرے. جھامپل سے کچی کھجوروں کو جو گرانا ہے وہ تان نخل نہیں کہلاتا، خود گرے وہ. کیا بات ہے، لفظ اطاعت کے اندر جائز ہے. دوسرا لفظ اس کے لیے اتباع ہے. اتباع ان کے ہاں کہتے تھے گائے بکری اونٹ وغیرہ کا نوزائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے ماں اس کی، اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے، کسی زنجیر میں بندھا نہیں ہوتا، ماں کوئی اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اپنا چوائس ہے. ایک کشش ہے اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے چلی جا رہی. در پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر. یہ اتباع ہے قرآن کا جو لفظ ہے. اتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہو. اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ نہیں. لیسل بران، وہ ہے نا لفظ بر، ایک لفظ آتا ہے بر یہ نہیں، اور ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ نیکی یہ نہیں ہے، بری یہ نہیں ہے. عربی کا لفظ فارسی زبان کا ترجمہ بیڑے گھر ترجمہ بر. یہ ان دونوں سے اہم چیز ہے صاحب. اس میں پھر بھی طاعہ کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا، اتباع کسی خارجی کشش کے پیچھے چلنا، اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے، آپ سانس لیتے ہیں، یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت ہے، نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے. یہ کیا چیز ہے؟ زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے، اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے. یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے اس کو بر کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ ہے اطاعت جسے خدا کے احکام کی اطاعت آپ کہہ رہے ہیں. اس میں محکومیت آتی ہے، اس میں تو خدا کی محکومیت بھی نہیں آتی عزیزان من ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے ہاں ہے. آزادی انسان کی، اختیار و ارادے کی، چوائس کی، یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا. خدا اس کو یہ بنانا چاہتا ہے. آنچ حق می خواہد آن سازت ترا، جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے. ما یشاء کہا جو تم چاہو کرو. کہا کہ یہ پھر تمہیں بتائیں یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے، ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی. بڑی اہم ہے، یہ آیتیں آ چکی بھی ہوئی ہیں میرا خیال. یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چوائس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، جب دو قسم کی ممکنات، ٹو پاسبلٹیز ہوں، دو راستے ہوں، یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں، یہ کروں یا وہ کروں. اگر تو وہ ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہیں تو وہ دیکھ لے گا یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہی میں اندر سے اپنے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. غور کیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خواہش کو ڈھال لیا. خواہش میری ہے، اختیار میرا ہے، میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر کیا آیت ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. مومن کی مشیت، اس کا اختیار و ارادہ، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس کے بعد وہ وہی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے. محکومیت اس میں بھی نہیں، جبر اس میں بھی نہیں، آزادی نہیں چھینی. اپنے فیصلے کے لیے ایک روشنی اس نے لی ہے، ایک ہدایت لی ہے، دیکھا ہے، بات ٹھیک ہے،
اور یہی چیز ہے قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کے سامنے دو پاسبلٹیز، دو ممکنات آئیں، اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. یہ دیکھیے کہ خدا کیا چاہتا ہے ایسے میں کہ کیا جائے، اور قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے. جب اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی محکومیت نہیں ہے، اپنی آزادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں. آزادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاف کو جو راستہ ہے آپ وہ بھی اختیار کر لیتے. آپ نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ان آیتوں کے ترجمے جو دور ملوکیت میں ہمارے ہاں تفسیریں ہوئی ہیں، پوچھو نہیں، سارا قرآن، ساری تفسیریں، قرآن خود انسان کو محکوم بنانے کے لیے، اس کی آزادی چھیننے کے لیے، کیونکہ دور ملوکیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آزادی نہ رہے کسی کی برقرار. انسان کی حکومت کو تو مانا ہی ہے کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے، اس کے زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کو چوائس نہیں دی جاتی. تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفسیر قرآن کی ہوگی، پہلی تفسیر، تو کیا اس میں آپ کو آزادی کا سبق دیا جائے گا؟ اور اسی پہلی تفسیر کے بعد پھر یہ طرحی غزلیں ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں، وہی تفسیر طبری کی اسی کے اوپر چلی جا رہی ہے. آزادی چھیننے کی بات، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. پہلے یہ بات کہ بھئی تم جو چاہو کرو، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پہلی یہ ہے کہ تم تو چاہ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو وجود اس کے جو خدا چاہے. جناب جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے، تمہارا ارادہ کوئی نہیں ہو. یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے ملوکیت کی ہے نا، جس میں یہ بات تھی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے راستہ اختیار کرنا ہے، یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو، اپنی آزادی سے، اپنے چوائس سے اختیار کرو اس کو. ما تشاءون کیا کہہ رہا ہے؟ چون فنا اندر رضائے حق شبد. جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چوائس کی تھی، اس کے لیے متعین کی تھی راستہ، تجویز کیا تھا راستہ، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی چوائس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بندہ مومن قضائے حق شود. یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ دونوں کی رضائیں مختلف نہیں ہوں گی، کہے کہ وہی تیری رضا تھی، لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ ٹھونسی نہیں ہے، میں نے اسے خود اختیار کیا ہے. آپ نے عزیزان مان یہ سوچ لیا، دیکھ لیا، مما یشتہون جو ہے یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ان پھلوں میں سے جو تم چاہو وہ پھل کھا لو. یہ تو بڑی چیز ہے جو قرآن، جنت میں ہر مقام پہ یہ ملیں گی آپ کو چیزیں سب. کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون. بڑی چیز آگے بھی آگے، یہ آخری پارے کی آخری آیتیں پوچھو نہیں کتنا ارتقاء ہے، کنسنٹریشن ہے، کھاؤ پیو بڑی مزے سے. بما کنتم تعملون، کسی کا احسان نہیں ہے، بھیک نہیں مانگی تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. تمہارے اپنے اعمال جو تھے یہ اس کا نتیجہ ہے، کسی کا احسان نہیں، خدا کا بھی احسان نہیں. بما کنتم تعملون. آزاد معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ پورا پورا ملتا ہے. جہنمی معاشرہ، فرعون کا معاشرہ 20/112، 20/. میں ریفرنسز لکھایا جا رہا ہوں آپ کو عزیزان من، کام آئیں. جہان را دیگر گو کر دے یک مرد خدا گاہے. میں تو نہیں کہتا مرد خدا گاہے، لیکن قرآن کو پیش کرنے والا یہی کیفیت ہوتی ہے. جہان را دیگر گو کر، یہاں کہا ہے ما کنتم،
وَمَن 20/112 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہے، معاشرہ وہ جنتی جو معاشرہ ہے، تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ فلا یخاف ظلم ولا حزما، اس میں کسی کے اوپر ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا، یہ حزمن کا لفظ، استحصال اس میں نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا جنت کی زندگی وہ ہے کہ جس میں کسی کی محنت کا استحصال نہ کیا جائے، اس میں ظلم نہ ہو، بما کنتم تعملون کے مطابق سب کچھ ملے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے حسن کارانہ زندگی بسر کی، اس کا حسن کارانہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا، اس کے مطابق تم نے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا، تشخیص صحیح تھی، دوائی اچھی تھی، صحت مل گئی، یہ ہے نظام۔ اور اس کے مقابلے میں ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی جو تکذیب کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں ایسا نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکے گا، آج خود وہ رو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے تمہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، پھر یہ دیکھیے یہی کی زندگی ہے، ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی روٹی ملے گی، ذلت کی روٹی ملے گی، کیونکہ تم مجرم تھے۔ یہاں ہی کے زندگی کے متعلق کہا ہے نا، قیامت میں مجرمین سے اگر کہا جائے کہ تمہیں روٹی نپی توڑی ہوئی ملے گی تو سوال کیا بات ہے؟ وہ یہی مجرمین کو روٹی نپی توڑی ملتی ہے، معقومیت کی روٹی ہوتی ہے، جو ابھی میں نے عرض کیا، ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی آیت آ گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اس نے تو پھر واضح کر دیا کہ بات یہی کی کہ یہ وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے احکام کے سامنے جھکو، یہ جھکتے نہیں تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے، ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی بات آ گئی صاحب۔ اور آخر کی آیت بتا دے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، 29ویں پارے کی آخری آیت، اتنا کچھ کہہ سن لینے کے بعد کہا، اتنی وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا، دلائل و برہان دے دی، مشاہدات بیان کر دیے، تاریخی نوشتیں ان کے سامنے ہم لے آئے، یہ سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اگر یہ ان حقیقتوں کو صحیح نہیں مانتے تو کہو اس کے بعد پھر کیا چیز اور آ جائے گی تمہارے لیے؟ کیا انداز ہے بات کہنے کا، اور کیا چیز تمہارے سامنے آ جائے گی؟ عزیزان من، 29ویں پارے کی آخری آیت، وقت تو 1 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، آج میں آپ سے کچھ زیادہ وقت مانگنا چاہتا ہوں، اور اس کی خاص کیفیت ہے، اس کا تعلق کچھ میرے جذبات سے ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو مرغوب خاطر ہو، پسندیدہ ہو، اس کا ختم ہونا، اس میں کمی آ جانا، وہ وجہ ملول خاطر ہوتا ہے، انسان کے دل پہ گراں گزرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں بھی انسانوں میں سے ہوں، مجھے زیادہ عرض تو نہیں کرنا، یہ متاع حیات، یہ سرمایہ زندگی اللہ کا احسان ہے، مجھے کبھی اتنا میسر نہیں آیا، یا میں نے کبھی اتنا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کہ جو اتنا فراواں ہو کہ اس میں کمی مجھے وجہ ملول ہو، گزارے کے مطابق وہ دیتا گیا۔ مرغوب خاطر چیزیں میری، ذوق لطیف جو تھا اس کی تسکین کے لیے فنون لطیفہ کی چیزیں، ان میں کمی اور ختم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ اپنے اندرونی جذبات کے نسبت سے ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ بھی بات نہیں۔ میرے لیے اس کائنات میں مرغوب ترین متاع حیات خدا کی کتاب تھی، اور محبوب ترین ہستی اس کتاب کا لانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت میں قرآن کی بات کرتا ہوں، 2 منٹ کے بعد حضور کی بات بھی کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے، ایک ایسی ندی، ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔
اس کے ختم ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا۔ لیکن جب اسے کاغذوں کے فانوس کے اندر ہم نے محفوظ کر دیا تو یہ مادی پیکروں کے اندر آ گیا۔ اب اس کا شمار بھی ہم اپنے حساب و شمار سے کرتے ہیں، پہلا پارا، دوسرا پارا، پھر تیسرا پارا۔ اب میں اپنی اس کیفیت کو آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ بچپن سے 5-6 سال کا ہوں گا کہ قرآن کا پارا میرے ہاتھ میں آیا، ٹھیک ہے، وہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا۔ قریب 50 سال سے عزیزان مان میری کیفیت یہ ہے، اس دن کے سوا کہ جب میں طبعاً معذور نہ ہو گیا ہوں، قرآن کریم کی تابدار روشنی سے میری آنکھیں منور ہوتی رہی ہر روز۔ یہ کیفیت 50 سال سے ہے، لیکن ایک احساس 50 سال سے میرے اوپر ہے، اسے آپ جذباتی کہیے، شعوری تو نہیں۔ جب بھی میں 29ویں پارے کے آخر میں پہنچتا ہوں تو مجھے کچھ دھکا سا لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی منطق کی روح سے اس کی دلیل نہیں دے سکتا جسے میں لامنتہا مانتا ہوں، لیکن وہ جو شمار ہمارا ہو رہا ہے نا محسوس قاعدوں سے، محسوس طریقے سے، 29ویں کے یہ جو میں نے آپ کہا ہے نا آپ سے کہ یہ 29ویں پارے کی آخری آیت ہے، یوں ہی نہیں کہا، میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، وہی جو میں نے عرض کیا ہے جو ساری عمر میرے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہاں میں پہنچتا ہوں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، اور میں پھر اس ختم نہ ہونے کے یا اس ختم ہو جانے کے احساس کو اس طرح سے بہلاتا ہوں کہ جب آخری سورت کی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس آتا ہوں تو میں کرتا یہ ہوں من الجنت والناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں یوں کر لیتا ہوں اس کو کہ وہاں کا وہ جو تاغا ہے میں توڑتا نہیں، وہاں یہاں آ کے اس کی گرہ دے لیتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو بھی کس قسم کے حسین فریب دے لیتا ہے۔ قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے میری، نہ ہونے والا بحر ذخار ہے۔ یہ کیفیت میری اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھری ایک اور مقام پر۔ میں نے معارف القرآن کا سلسلہ شروع کیا، پہلے اس کا نام معارف القرآن تھا، بعد میں الگ الگ جلدوں کے الگ الگ نام آئے، اور اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی داستان جلیلہ مسلسل چلی آ رہی تھی۔ پہلے وہ جوئے نور آئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے غالباً حضرت شعیب تک ہیں، پھر وہ برق طور آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کا سلسلہ ہے، پھر شعلہ مستور آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ اب وہاں یہ جو پیچھے سلسلہ چلا آ رہا تھا، جب میں نے وہ ختم کیا ہے ان کی داستان کو، آخری واقعے، تو وہ ایسا محسوس ہے جیسے 29ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ وہ سلسلہ جو ختم ہوا، آگے جو شروع ہونا تھا اس کا تو پوچھو نہیں، اس کی جلالت مرتبت، لیکن یہ چیز کہ یہ سلسلہ جو ہے اتنا سلسلہ دراز وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو ایک احساس تھا۔ میں نے اس مقام پہ پہنچ کر شعلہ مستور میں اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں اپنی دعاؤں کا صلہ آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میرے جذبات نے اس وقت اظہار کیا جن الفاظ میں آپ کو سنا دوں، آپ اسے سن لیجئے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ لکھا، میرے سامنے ہے یہ چیز، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جذبات کی شدت کا کیا عالم تھا۔ پتہ نہیں بعض اوقات خود لکھنے والا بھی محسوس نہیں کرتا کہ کس عالم کے اندر یہ چیز لکھی جاتی ہے اور لکھی گئی ہے۔
یعنی لکھا تھا طائران حزیرہ قدس کا وہ کاروان شوق جو صبح ازل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا، قندیل آسمانی کی بصیرت افروز جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و کیف کی نورانی وادیاں طے کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح دور سے مسکراتا نظر آتا ہے۔ چراغ منزل آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے کس کو کہا، وہ مقام جہاں اس مقصد عظیم کی تکمیل ہوگی جس کے لیے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی ادوار طے کر کے پیکر آدم میں متشکل ہوئے، اور یہ پیکر آب و گل مقام شرف و مجد انسانیت کی طرف رواں دواں زیادہ پیما ہوا۔ نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ رشد و ہدایت ایک جوئے رواں تھی جو دامن کہکشاں سے فراز کوہ پر جلوہ بار و گہر ریز ہوئی اور سینہ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے جو کشمکش حق و باطل کی ہو رہی تھی کس انداز سے اس میں نے عرض کیا ہے، اللہ کا یہ فضل تھا۔ ہاں، سینہ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی، سرود زندگی کو اپنی لہروں کے آغوش میں پرورش دیتی، داخل دشت و صحرا ہوئی۔ گوئٹے کا ایک نظم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے ہاں فارسی زبان میں۔ نعت کی دنیا میں میرے نزدیک اس سے بلند مقام شاید ہی کسی کو نصیب اور ہوا ہو۔ اقبال نے اپنے ہاں بھی لکھا ہے، گوئٹے جو کہہ گیا ہے وہ عجیب حقائق کی دنیا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس نے لکھا ہے کہ در خواب ناز بود با گہوارہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں پا لیتی ہیں کہ یہ کیا مقام تھا اور یہ کیا ہستی تھی۔ در خواب ناز بود با گہوارہ صحاب وا کرد چشم شوق با آغوش کوہسار، فاران کی چوٹیوں کے اوپر آ کر آنکھ کھلی۔ از سنگ ریزہ نغمہ کو شاید خرام او، اس کی رفتار پتھروں کے ریزوں سے نغمے پیدا کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیمائے او کیوں آئینہ بے رنگ و بے غبار، اس کی پیشانی جلوت بار بے رنگ و بے غبار، زی بحر بے کرانہ چے مستانہ میرواز، اس بے کرا سمندر کے اندر وہ لہر کس قدر مستانہ انداز سے چلی آ رہی ہے۔ در خود یگانہ از ہم در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ میرواز، اپنی ذات کے اندر بکھرا دوسروں سے بیگانہ رہا۔ میں نے لکھا کہ یہ مست خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین صالحہ کو لالہ زاروں میں تبدیل کرتی اور خس و خاشاک اور ہر کشت زبون حاصل کو اپنی موجوں کی لپیٹ میں بہاتی آگے بڑھتی گئی۔ انبیاء کرام کی داستان کا سلسلہ گاہ اپنی سکوت افزار روانیوں سے سبزہ نو دمیدہ کا منہ چومتی اور جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کف بردہاں طغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش و تناور درختوں کو جڑ سے اکھیڑتی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، این و آن سے بے نیاز، ماحول سے مستغنی، گرد و پیش سے غیر متاثر، اپنی خودی میں مست، انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط سے بے رخی برتتی اور صرف اس قانون سرمدی کا اتباع کرتی جس کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی، جانب منزل بڑھتی گئی۔ گوئٹے کہتا ہے کہ دریائے پر خروش ز بندو شکن گذشت، شداء علی الکفار، دریائے پر خروش ز بندو شکن گذشت، از تنگ نائے وادیو کوہ دمن گذشت، ان گھری ہوئی وادیوں کے اندر سے چیرتی ہوئی گزری ہوئی
یکساں چو سیل کردہ نشیب و فراز رہا مساوات محمدی. پانی کا کام یہی ہے، جہاں وہ گڑا ہوتا ہے اس کو بھی بھرتا ہے، جہاں فریض ہوتا ہے اس کے اوپر سے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے. کہنے لگے کہ یہ جو تھی تعلیم محمدی، یہ اس طرح سے نشیب و فراز کی سطح کو ہموار کرتی ہوئی، طبقات کو مٹاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی. از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گزشت. اس نے نہ تو بادشاہوں کی طرح خراج معصول کیا کسی سے، نہ کسی باغبان کی طرح اپنا حصہ ان کی محنتوں سے اور چمن کے پھلوں سے مانگا. بے تاب ہو، تند تیز ہو، جگر سوز ہو، بے قرار. کیا کہوں میں اس نات؟ بے تاب و تند و تیز و جگر سوز و بے قرار. در ہر زمان بتازہ رسید از کوہن گزشت. دورے کوہن میں جو چیزیں شکستہ ہو چکی ہوئی تھی ان کو چھوڑتے ہوئے جدید دنیا کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا. زیب بہر بے کرانہ کہ مستانہ می رود، در خود یگانہ از ہمہ بے گانہ می رود. اور میں نے پھر دیکھا کہ یہ قافلہ رشد و ہدایت، یہ کاروان نور و نکہت ہر ناقہ بے زمام کو دعوت قطار دیتا اور ہر رہروے سفر حیات کی تقدیروں کی پردہ کشائی کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آثار منزل نکھر کر سامنے آ گئے ہیں. تکمیل سفر کی ہنگامہ خیز مسرت اور حصول منزل کی مسرت انگیز کیفیت کا اندازہ ہم شکستہ پاک کیا لگا سکتے ہیں. نہ جن کے قدم آشنائے جادہ، نہ آنکھیں شناسائے منزل. اس واضحانہ حقیقت کا پوچھئے کسی ایسے قلب زندہ سے جس پر یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہو کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ کیف، یہ راہلائے شوق اس وقت میقات میں آ پہنچا ہے. مجھے خوشی مسرت ہے اور فخر ہے اپنی اس تشبیہ پر. میقات آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو کعبے سے دور کچھ فاصلے پر، کچھ یہاں کچھ وہاں، وہ وہاں ایسے نشانات ہیں مقامات کے کہ جہاں پہنچ کر پھر احرام کا جامہ پہنا جاتا ہے، کپڑے اتارے جاتے ہیں. تو وہ در حقیقت تیاری ہوتی ہے حرم تک پہنچنے کی. وہ میقات ہوتا ہے، وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے کسی کے ملنے کا جہاں کوئی کہہ گیا ہو کہ یہاں کھڑے رہنا، ہم آئیں گے یہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے اس لفظ کی صاحب، ہم تمہیں ملنے آئیں گے، یہاں ہمارا انتظار کرو. میقات کیا عجیب الفاظ. اس وقت میقات میں پہنچ چکا ہے. میں نے لکھا ہے وہ دیکھیے ہر فرد کارواں مصروف احرام بندی ہے کہ اب اگلا قدم حریم کعبہ میں ہوگا. میقات پر پہنچ کر ہر زائر حریم قدس کا ولولہ شوق تیز تر اور راحلہ ذوق انا گسیختہ ہو جاتا ہے کہ منزل کا قرب اور عید نظارہ کی کشش اس کے رگو پے میں بجلیاں بھر دیتی ہے. لیکن اس مقام پر میرا یہ عالم ہوتا ہے کہ ذوق و شوق کی برق آسا بے قراریاں اور جذب و کیف کی والہانہ سرمستیاں یکسر حیرت بن جاتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر. یہ وہ ادب کا مقام ہے اس آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی نازک تر ہوتا ہے صاحب. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں، یا یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں میں 29ویں پارے کی آخری آیت میں پہنچا کرتا ہوں. بیان ہی یہ میری کیفیت ہو جاتی ہے. عزیزان من، میں جذباتی بہت کم ہوتا ہوں، لیکن جذبات کے موٹر صرف پٹرول سے ہی نہیں چلتی، اس میں موبل آئل بھی ہونا ضروری ہے صاحب. یہ ہے وہ کیفیت جو میں نے عرض کیا کہ یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ جب آخری آیت آئی ہے 29ویں پارے کی تو وہ میں اسے میقات کے سنگ میل سے پکارا کرتا ہوں. وہاں پہنچ چکے ہیں ہم، احرام باندھیے، تیاری کیجیے اب آگے حریم کعبہ میں پہنچنے کے لیے. قرآن کا تو جیسے میں نے عرض کیا ہے آخری آیت کے آخری لفظ پہ میں تو یوں کیا کرتا ہوں الناس الحمدللہ، اس اختتام سے میں ابتدا کر لیا کرتا ہوں.
اسی طرح سے میں نے اس کو مطالعہ اور تلاوت کی ہے. یہ وہ چیز ہے. کہنے کو تو بہت سے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے. ختم ہونے کے بعد جگر کا ایک شعر حسین ہے. گلے مل کر وہ رخصت ہو رہے ہیں، محبت کا زمانہ آ رہا ہے. کیا کیفیت ہے یہ، میں اسے محسوس کرتا ہوں. میں ختم کرتا ہوں قرآن کے آخری پارہ کو، 29ویں پہ تو وہ کیفیت میری ہوتی ہے، وہاں 5 پہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، محبت کا زمانہ آ رہا ہے. اور پھر شروع ہو جاتا ہے. اور اس شروع ہونے کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب جس انداز میں بات کہہ گیا ہے کسی اور کو نصیب نہیں. وداع و وصل جدا گانا لذت ادارت، تیرا رخصت ہونا اور تیرا آ کے ملنا دونوں کی لذت ہی الگ الگ ہوتی ہے. 1000 بار بھی رہو، 100,000 بار بھی آ، 100 دفعہ جا، 1000 دفعہ آؤ، صدقے دے رہے. قرآن کی کیفیت عزیزہ نے من میرے ساتھ ہی ہے. وداع و وصل جدا گانا لذت ادارت ہے. ختم کرتا ہوں. ختم کا لفظ بھی میں کامتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں. میں نہیں چاہتا یہ لفظ بھی ختم کروں. آخری پارے پہ پہنچ کے بعد آخری آیت پہ جاتا ہوں تو وداع، اور پھر الحمدللہ سے وصل. وداع و وصل جدا گانا لذت ادارت. کیا بات اس شخص کی کہ 1000 بار بھی رہو، 100,000 بار بھی رہو، 1000 بار صرف 100,000 بار. یہ ہے چیز کہنے کی جو ہوتی ہے لطیف باتیں. 100,000 بار قرآن کو جب یوں ودا کیا جاتا ہے میں کہوں گا تو اس کے بعد اس کا آنا جو ہوتا ہے وہ ایک نئی دنیا کے دروازے کھولتا ہوا آتا ہے. 50 برس ہو گئے عزیزان من. اتنی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اندر میرے اب میں نے وہ لگا دیا ہے. ایک قطعہ ہے اتنا بڑا فریم کیا ہوا رکھا ہوا مصر میں، اس ایک کے اندر سارا قرآن لکھا ہوا ہے. اتنی چھوٹی سی کتاب ہے. وہ انگریزی کا ٹائپ جو بریف ہوتا ہے اس میں یہ آ جائے چند صفحوں میں کتاب آ سکتی ہے، لیکن کیفیت اس کی یہ ہے کہ نہ حد اس کے اسی سے نہ حد سامنے، یہ ختم ہی نہیں ہونے کو پاتی. ہر بار اس کو جب میں شروع کرتا ہوں ہر بار نئے حقائق سامنے آتے ہیں. 50 سال ہو گئے بھرے ہوئے ہیں رجسٹر میرے ان چیزوں کے لکھنے سے جناب، ختم نہیں ہو سکتا. قرآن نے جو کہا تھا کہ خدا کے حقائق کو تم ختم نہیں کر سکو گے، خاص سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں. قرآن کی کیفیت یہ ہے عزیزان من. بہرحال ہم میقات پر آ گئے، اس میں احرام باندھنے میں مصروف ہو جائیے. آئندہ ہم میقات کے بعد کی پہلی منزل حریم کعبہ کی طرف جو جا رہی ہے 30واں پارہ، اس 30ویں پارے کی ابتدا ہم کریں گے. اپنے اس روش کے مطابق یوں ہی کیوں نہ کروں میں. یہ حدیث بعد یؤمنون عما یتساءلون، کیا انداز ہے اس 30ویں پارے کی پہلی آیت. عما یتساءلون، یہ رسول یہ کس بات کی بات کے متعلق تم سے بار بار پوچھتے ہیں؟ کون سی بات ہے جس کی بابت یہ پوچھتے ہیں؟ اس کا جواب ہم آئندہ درس میں دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اعلان